ہے. جنہوں نے کل نہیں سنا وہ آج سن لے. میں 10 سوالوں میں سے کچھ سوال یہاں دہرا دوں گا, کچھ سوال, تاکہ آپ کے فہم اور ادراک کے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہو. میں نے 10 سوال کیے کہ اگر آپ اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل ہیں تو میرے ان 10 سوالوں کے جواب دے دو. اب تک سب کو نانی یاد آئی ہوئی ہے, تو یہ سب سے زیادہ بازی لے گئے. اب انہوں نے اللہ کو عرش پر ہی نہیں بٹھایا, بلکہ ان کے نزدیک اللہ کی تعریف سنیے کیا ہے. یہ طالب الرحمان ہے پاکستان. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا. سورۃ النحل آیت نمبر 50 ہے. ایک جملہ سنے, تھوڑی آواز بھرا رہی ہے. کہتے ہیں آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے وہ تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی اپنے. یعنی ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر برانچز بھی ہوں گی کچھ, تو وہ برانچز کا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے ابھی تک, ہیڈ کوارٹر بتا دیا. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا. سورۃ النحل آیت نمبر 50 ہے, جس میں اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم, یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, من فوقہم جو ان کے اوپر ہے. ہم زمین پر بستے ہیں, آسمان ہمارے اوپر ہے, اور ان آسمانوں پر رب کا عرش ہے, اور اللہ اپنے عرش پر مستوی. کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, اپنے عرش پر ہے, اور فرشتے فجر اور عصر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں ان کو چھوڑا اور کس حالت میں ہم ان کے پاس پہنچے. شیطان نے علماء کو پہلے عقیدہ وحدت الوجود میں پھنسایا, پھر ان کو اس عقیدے کی طرف لایا کہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے, اور یہی عقیدہ عوام میں پھیلا دیا. اب شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں پر جاؤ. یعنی طالب الرحمان کہہ رہے کہ شیطان نے علماء اہل سنت کو بہکا دیا, کہا کہ اللہ کو عرش پر مت مانو, صحیح عقیدہ عرش پر ہے, اللہ یہ ہے. تو میں اس پر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے, ابدی ہے. ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گا. اور عرش مخلوق ہے, حادث ہے. حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو, پھر وجود ہو, اور پھر فنا بھی ہو جائے. تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے, اللہ نہیں ہے. اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے. اب آئیے میں اس کے تعلق سے 2 قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے. قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے. اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے, 2400 کے جواب کے لیے. پارہ نمبر 24 سورہ مومن, یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں. یہ تالمیل دیکھیں آپ. اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. یحملون, الذین یحملون, وہی ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. کون؟ اللہ کے فرشتے. ومن حولہ یسبحون بحمد, اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں. ربہم ویؤمنون بہ, اور جو مومنوں کے لیے ویستغفرون للذین آمنوا, جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے. تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے, تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آگے بڑھیں, ابھی کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہم کو تفاسیر اور حدیث کرتی ہے کہ ابھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا, رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا, تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیت 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے. کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8.
تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر چڑھنے سے پاک ہے، عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے، وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے۔ اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا، چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا، اللہ زمانوں سے پاک، وقت سے پاک، لمحوں سے پاک، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہیں، وہ جگہوں سے پاک ہے، کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر کیا ہے آپ دیکھیں، یہ شرح عقائد نصفی حضرت امام تفتزانی سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، شرح امام نصفی کی یہ جو ہے کتاب ہے اور اس کی شرح جو ہے امام تفتزانی نے کی۔ حضرت سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے، یہ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے، لکھتے ہیں ولا یتمکنو فی مکان، اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے۔ اسی طرح یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں جو قرآن کی تفسیر کے تعلق سے ہے، اس کا نام ہے الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن، فی علوم القرآن، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے، یہ صفحہ نمبر 8 آپ کو اسکین کرا ہوا دکھ رہا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں خرج ابو القاسم اللقائی فی السنہ من طریق قرا بن خالد ان الحسن ان امیہ ان ام سلمۃ فی قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوی، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو قاسم نے اس کی تخریج کی، اخراج کیا اپنی سنت میں، اور حضرت قرا بن خالد کے طریق سے وہ روایت کرتے حضرت حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ روایت کرتی حضرت ام المومنین ام سلمہ سے، یہ سرکار کی زوجے ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے۔ وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان اپنے عرش سے استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بارے میں کہتی قالت، وہ فرماتی ہے الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والاقرار بہ من الایمان والجہود بہ کفر، وہ کہتی ہے کہ کیفیت غیر معقول ہے، عقل سے پرے ہیں، عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اور استوا مجہول ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں استوا سے کیا مراد ہے، والاقرار بہ من الایمان، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس بات پر جو اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، قرآن کی اس آیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، والجہود بہ کفر، اور اس میں قریت کرنا اور اس پر یہ اعتقاد کرنا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، ہم اس کو کفر جانتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔ اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی آگے فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ عَنْ مَالِكٍ، حضرت امام مالک نے بھی اس کو بیان کیا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْآيَاتٍ، اسی آیت کے بارے میں حضرت امام مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فقال، انہوں نے فرمایا الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ، وہ کہتے ہیں کہ کیفیت مجہول ہے، استوا ہمیں معلوم ہے اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ واجب ہے اس پر ایمان لانا، اور اس تعلق سے سوال کرنا، قرید کرنا، ہم اس کو بدعت جانتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ آئیے اس کے بعد ایک اور حوالہ میں اس کے رد میں آپ کو بیان کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات بڑھائیں گے ہم۔ یہ تفسیر مدارک ہے جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف تصنیف ہے، قرآن کی تفسیر ہے، یہ 4 جلدوں میں آتی ہے، اس کا صفحہ نمبر 48 اور سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں
اسی آیت کی تفسیر میں الرحمن استوى علی العرش کے اندر وہ فرماتے ہیں والمذہب، یہ عبارت آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایک منٹ جی، وہ کہتے ہیں والمذہب قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مذہب وہ ہے، قابل قبول مذہب وہ ہے جو حضرت مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا، کہ وہ فرماتے الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعت لأنہ تعالی کان ولا مکان فہو علی ما کان قبل الخلق المکان۔ اب جملے سنیں، ترجمہ سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ استوا غیر مجہول ہے، اس کی کیفیت عقل سے پرے ہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لأنہ تعالیٰ کانا ولا مکانو، جس طرح اللہ پہلے مکان سے پاک تھا، فہو علی ما کانا قبل خلق المکان، جس طرح پہلے مکان کے پیدا کرنے سے پاک تھا، اب بھی مکان سے وہ پہلے پاک ہے، جیسے پہلے بغیر عرش کے تھا۔ اب اگر آپ کہتے ہو نہیں عرش پہ بیٹھا ہے تب بھی ہم مانیں گے، تو اس کا پھر سوال میرے پھر 2-3 سوال سن لے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 10 سوال کیے اس تعلق سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تو عرش حادث ہے کہ غیر حادث ہے آپ کے نزدیک؟ پہلا سوال۔ دوسرا، عرش جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے کہ بعد میں پیدا ہوا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا جیسا آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، تو جتنا عرش پر بیٹھا اس کا پورا وجود، تو عرش اور اس کا وجود مبارک دونوں برابر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں عرش اور اللہ برابر برابر ہے، جیسے ابن تیمیہ نے بھی کہا، تو معاذ اللہ پھر عرش اور خدا برابر برابر ہو گئے، تو یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہو گیا۔ اور اگر آپ کہتے نہیں عرش چھوٹا ہے، اللہ کا وجود بڑا ہے، تو جتنا حصہ عرش سے لگا ہے وہی خدا ہے کہ جو عرش کے باہر حصہ ہے وہ بھی خدائی میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا، تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے ازل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ بیٹھا کیوں؟ جیسے پہلے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ اور اگر آپ کہتے نہیں پہلے سے ہی عرش پہ بیٹھا ہے تو عرش بھی ازلی ہوا، یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ پھر میں ایک سوال اور کرتا ہوں، پانچواں، کہ اللہ عرش پر بیٹھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو عرش سے اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں اتر سکتا، تو میں کہوں گا خدا عاجز ہے، مجبور ہے کہ اتر نہیں سکتا، اور جو مجبور ہے وہ خدا نہیں۔ اور پھر آپ کہیں نہیں اتر سکتا ہے، قادر ہے، تو میں کہوں گا جو اتر جائے اس کی ذات میں تغیر آ گیا، جس کی ذات میں تغیر آ جائے وہ خدا نہیں۔ تو اگلوں گے بھی تو پھنسوں گے، نگلوں گے بھی تو پھنسوں گے۔ یہ میں نے 5 سوال سنائے، 10 سوال آپ اس CD میں سننا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ صرف اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جسم کے بھی قائل ہے۔ الزام ہی ہم پر لگاتے ہیں کہ سنی لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ان کا شرک دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے جسم کے تعلق سے ایک فرقہ تھا بہت پہلے جس کا پیشوا جعد بن درہم تھا۔ جعد بن درہم ایک پہلا شخص ہے جس نے عقیدہ قائم کیا تھا کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، کان بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پورا جسم ہے اس کا۔ اس زمانے میں علماء نے اس کو واجب القتل کہا، اس پہ فتوے لگائے۔ جعد بن درہم تو مرا کتے کی موت، مگر اسی عقیدے کو 600 ہجری کے بعد 661 ہجری کے بعد ابن تیمیہ نے دوبارہ اس کو پیدا کیا، اسی نظریے کو زندہ کیا، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ جسم بھی رکھتا ہے معاذ اللہ، اور اس کی پوری ذریت آج تک اللہ کو جسم مانتی ہے، جسم کے قائل مانتی ہے۔ چنانچہ موجودہ جو ان کے بہت بڑے ملا کہلاتے ہیں سعودیہ سے، جو تقریریں کرتے ہیں نور ٹی وی پر، وہ اللہ کا جسم بتاتے۔ آئیے جسم کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، انہی کے جملوں میں سنتے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان صاحب سے سنیں۔ مالک کہتا ہے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہ جنت کیوں دیتا؟ میں تم سے راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے عطا کرنا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے۔ مالک اپنے سارے نور کے پردوں کو ہٹائے گا، اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کروائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا دیدار۔
जन्नत में हमारे उलमा ने सिर्फ ये कहा दीदार खुदाबंदी होगा और बेकैफ होगा, उसकी कैफियत हमें नहीं मालूम। मगर इन्होंने मुतलकन हुक्म लगा दिया अल्लाह चेहरा दिखाएंगा अपना और जन्नती चेहरे का दीदार करेंगे उसका। तो ये तो तौसीफ रहमान थे। आइए महराज रब्बानी साहब क्या कहते हैं सऊदीया से, जरा सुनिए। अशरी अकीदे के बारे में वजाहत फरमाएं। अशरी जो अकीदा है ना, असल में ये अशरिया जो हैं ये सिफात जो अल्लाह तबारक तआला के कुछ हैं, यानी इल्म है, हयात है, कुदरत है, इनको मानते हैं। बसर है, समा है ना, इसको मानते हैं। बकिया सिफात का इनकार करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया हमान। अब यहाँ हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। और जो अशरी हैं ये लोग सिर्फ चंद सिफात को मानते हैं, बकिया सिफात की तावील या उसका इनकार करते हैं। ये भी बिदती हैं और ये भी गुमराही फिरकों में है। माज़अल्लाह तक हज़रत इमाम अबुल हसन अशरी अकायद के इमाम है बहुत बड़े, हम उन्हीं के अकीदे पे चलते हैं अहले सुन्नत वल जमात। तो वो मरदूद कहता है कि वो तो बिदती थे, ये पक्का ठेकेदार है, सुन्नी है, ये पक्का मुसलमान है। और कैसा है कि अल्लाह ने फरमाया, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के हाथ खुले हुए, तो बोले हाथ है तो अल्लाह के हाथ खुले, तो हाथ ही है उसके। फिर अल्लाह की पिंडली है तो पिंडली भी है। अब देखिए पिंडली भी मान रहे हैं, चेहरा भी मान रहे हैं, हाथ भी मान रहे हैं, तो हिंदुओं और इनके अकीदों में फ़र्क क्या रहा फिर? वो तो ये भी वो भी मानते हैं। अब उन्होंने किया क्या, गैर मुस्लिमों ने, उन्होंने कहा हमारे दो है, अब भगवान हमसे ग्रेट होना चाहिए तो चार कर दो उसके। हमारा एक सर है तो भगवान ग्रेट होना चाहिए तो चार मुंडे कर दो उसके। अब इन्होंने भी ऐसी कुछ सोचा होगा, खुदा इसी तराशा होगा। तो आप देखें कि अल्लाह के हाथ भी बता रहे हैं और आप चौंक जाएंगे, ये अल्लाह के हाथ जो है ज़ाहिरी तौर पर मानते हैं और ख़ुद कह रहा है कि अल्लाह के हाथ से मुराद कुदरत लेना, ये तावील करना ज़रूरी नहीं है, ये तावील करना मुनासिब नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के हाथ के ताल्लुक़ से जो ये बयान करते हैं और जो इनका तसव्वुर है कि अल्लाह हाथ रखता है, उस ताल्लुक़ से कितना गंदा और बेहुदा नज़रिया इनका, मैं किताब से आपको सुनाता हूँ। बड़ी मशहूर और इनकी मशहूर ज़माना इनके यहाँ की किताब है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम। देखिए ये है ये किताब सिराते मुस्तकीम आपके सामने। इसका सफ़ा नंबर 301 है, 307 है इसका सफ़ा नंबर। इस किताब के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मौलाना इस्माइल दहलवी जो गैर मुक़ल्लिदीन और देवबंदी दोनों के मुसल्लम बुजुर्ग है, इस्माइल दहलवी साहब को लेकर अब तक इनमें झगड़ा चल रहा है। देवबंदी बोलते ये हमारे थे, अहले हदीस बोलते हमारे थे। हमने बोले तुम दोनों ने आपस में आधा आधा बांट लो, ये ऐसे लोग तो भी को मुबारक हो। तो बहरहाल ये इस्माइल दहलवी देवबंदी और गैर मुक़ल्लिदीन दोनों के नज़दीक बहुत बड़े अल्लामा हैं। उन्होंने अपने पीर सैयद राय बरेली जो उनके पीर साहब थे, उनकी शान में, उनकी अज़मत में किताब लिखी जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम। इस किताब में अपने पीर की वो अज़मत बयान करते हुए सफ़ा 307 पर क्या लिखते हैं ज़रा सुनिए। ये है इनकी अक़ीदा और इनकी तौहीद, और दावा है कि बरेलवी लोग जो है वो तौहीद से दूर है। अब ये इबारत मॉनिटर पर है, ये आप पढ़ता हूँ मैं। कहते आपने यानी सैयद राय बरेली ने जनाब रिसालत माप सलातुल्लाह व सलामहु अलैहि को ख्वाब में देखा और आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अदद छुहारे अपने हाथ मुबारक से आपको खिलाए। छुहारे कहते खजूरों को। इस तरह से एक एक छुहारा अपने हाथ मुबारक से लेकर हज़रत सैयद साहब के मुंह में रखते थे। बाद असा कि आप बेदार हुए, इस रुवाए हक्का का असर ज़ाहिर बाहिर अपने नफ्स में पाते थे।
اور اسی خواب کی بدولت ابتدائے سلوک نبوت حاصل ہو گیا. کہتے رسول اللہ خواب میں آئے ہمارے پیر صاحب سید رائے بریلی کے خلیل مولانا اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں, اور خواب میں رسول اللہ نے ان کو کھجور کھلائی. اس کھجور کھانے کے بعد جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو کھجور کا اثر, اس کی چاشنی موجود تھی ان کے ذہن و فکر میں, ان کے دہن میں, منہ میں. اور اس کھجور کھلانے سے کیا ہوا؟ ابتدائے سلوک نبوت یعنی نبوت کا ابتدائی درجہ ان کو مل گیا. پھر کہتے ہیں بعد ازاں ایک دن, پھر اس کے بعد ایک دن جناب ولایت معاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا. پس جناب علی مرتضیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح سے شست و شو کی, جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں. اور جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا. پس اس واقعے کے سبب سے کمالات طریق نبوت نہایت جلوہ گر ہوئے. پھر کہتے ہیں خواب میں حضرت علی آئے, پھر خاتون جنت آئی, حضرت علی نے نہلایا دھلایا, حضرت فاطمہ نے بھی نہلایا اس بڈھے کھوسٹ کو, اور نہلا کے پھر کپڑے پہنائے ان کو, اور کپڑے پہنا کے جس طرح بچوں کو ماں باپ کرتے شفقت سے نہلاتے ہیں اور شست و شو کرتے ہیں, یعنی پیشاب پاخانہ دھلاتے, ویسے ان کا بھی پیشاب پاخانہ دھلایا, معاذ اللہ استغفر اللہ. اس سے پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کمالات طریق نبوت کا اور کمال ان پر ظاہر ہو گیا. اور اجتباع ازلی جو کہ ازل الازال میں پوشیدہ تھی منصع ظہور پر جلوہ گر ہوئی, اور عنایت رحمانی اور تربیت ربانی بلا واسطہ آپ کے حال کے متکفل ہوئی. اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت ڈائریکٹ تجلی فرمایا, اللہ نے رحمانی تجلی آئی, تربیت ربانی حاصل ہوئی, اور اللہ نے بغیر کسی واسطے کے ان کو ڈائریکٹ خود پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا. یعنی رسول کے لیے بھی تو جبریل آتے تھے وہی لے کر, یہاں سب ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہے. اور پائے در پائے معاملات اور بے شمار واقعات وقوع میں آئے, یہاں تک, اب یہاں سے سنیے, یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق یعنی اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے آپ کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا. سید رائے بریلی کا ہاتھ اللہ نے کیا کیا؟ داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اللہ نے. اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدی تھی, یعنی جو بہت لمبی چوڑی تھی, آپ کے سامنے کر کے فرمایا ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے. تا آ کے ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی. اللہ نے پھر ایک چیز ظاہر کی جس کی کوئی حدیں نہیں تھی, اور کہا کہ یہ چیز ہم تجھے دے رہے ہیں, یہ ہماری عطا ہے, اور بھی تجھے دیں گے. اسی درمیان میں ایک شخص آیا سید رائے بریلی کے پاس, مولانا اسماعیل دہلوی کے پیر کے پاس, اور آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے مرید. اب آگے سنیے, تو وہ آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس نے بیعت کی درخواست کی, اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے, یعنی کھلے طور پر بیعت نہیں لیتے تھے, اس لیے اس شخص کی درخواست کو قبول نہ فرمایا. جب اس شخص نے نہایت الہا اور اصرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا ایک روز توقف کرنا چاہیے. اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت بیعت تو مجھے آپ ہی سے ہونا ہے. تو سید رائے بریلی نے کہا ایک دو روز رک جاؤ, اس کے بعد دیکھتے ہیں, بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے. پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اجازت کے لیے, اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے, اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ارے اس کو بیعت کرنا ہے تو مجھے ہاتھ دینا پڑے گا نا, میرا ہاتھ تو آپ نے پکڑ لیا ہے اللہ نے, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور اس جہان میں جو کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کی پاس کرتا ہے, اور حضرت حق کے اوصاف کو اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. پس اس معاملے میں کیا منظور ہے؟ اس طرف سے حکم ہوا جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گا اگرچہ لاکھوں کا ہی کیوں نہ ہو, ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے. پھر اللہ نے حکم دیا, ہاں جاؤ بیعت کر لو, اور جو تجھ سے بیعت کر لیں گا ہم اس کو کفایت کریں گے, ہم اس کو خوب نوازیں گے, چاہے وہ لاکھوں ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ اللہ کی اجازت ہے, پھر اللہ نے ہاتھ چھوڑ دیا ان کا, رائے بریلی صاحب کا. پھر انہوں نے لوگوں کو ہاتھ دینا شروع کر دیا. یعنی اس سے یہ ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور ان کی کلپوں میں بھرا پڑا ہے کہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں,
اللہ کے ہاتھ پیر پنڈلی سب مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر اتنے اونچے ہیں، کمالات نبوت کے بھی منصب پر فائز ہے، سلوک کمالات نبوت بھی ان پر ظاہر ہے، اور یہی نہیں اللہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے معاذ اللہ۔ اب یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ یہی جنہوں نے ابھی میں نے صراط مستقیم جن کی سنائی، ان کے نزدیک اللہ کی توحید کیا ہے، یہ توحید کی بہت دعوے کرتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، بڑی رسوائے زمانہ کتاب، چھٹاک بھر کا رسالہ ہے وہ، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ آئیے ذرا دیکھیے تقویۃ الایمان کا درجہ کیا ہے ان کیا، پہلے سن لیں۔ یہ تقویۃ الایمان ابھی جو بمبئی سے آپ کے دارالسلفیہ سے چھپی ہے، یہ اس وقت آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے، دارالعلم ممبئی سے چھپی ہے یہ۔ اس کے اندر صفحہ پہ نمبر اسٹارٹنگ میں ہی صفحہ نمبر 9 پر دیکھیے کیا لکھا ہے، سنیے ذرا غور سے۔ تقویۃ الایمان کی تعریف میں لکھا گیا ہے، کہتے ہیں اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا اور اس کی آواز گھر گھر گونجی، اس کے ایک ایک جملوں کو لوگوں نے حفظ کیا۔ تقویۃ الایمان کے ایک ایک جملے کو لوگوں نے کیا کیا؟ حفظ کیا، یاد کیا۔ اس کتاب نے زخموں پر نشتر کا کام کیا۔ آپ نے مسلمانوں میں رائج شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا اور سب کی نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے ان کے ہاں؟ کون سی ہے؟ تقویۃ الایمان۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ تقویۃ الایمان، یاد رکھیے۔ پھر ایک دوسری کتاب جو ابھی دارالکتاب سے چھپی ہے، یہ دیکھیے، مولانا غلام رسول مہر جو ان کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی تقدیم کے ساتھ یہ کتاب چھپی۔ اس کے اندر بھی مقدمہ کے اندر عرض ناشر صفحہ 11 پر دیکھیے کیا لکھا ہے۔ تقویۃ الایمان متحدہ ہندوستان کی دینی و اسلامی کتابوں میں نہایتی اہم کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ دو حوالے میں بتا رہا ہوں کہ کتاب اتنی معتبر ہے، ان کے یہاں اتنی معتبر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ چھپتی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پر ٹھہر کے کہ غیر مقلدین ہو تمہیں شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اور چلو بھر سے کام نہ چلے تو بمبئی کے سمندر میں ڈوب مر جاؤ۔ تم پوری زندگی ہم بریلی اور سنیوں کو تانے دیتے ہو کہ حدیث نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، قرآن حدیث قرآن حدیث، اور تم قرآن کے بعد بخاری سب سے زیادہ نہیں چھاپتے، قرآن کے بعد مسلم نہیں چھاپتے، حدیث کی کتاب نہیں چھاپتے، کیا چھاپتے ہو؟ تقویۃ الایمان چھاپتے ہو، اور دعویٰ اہل حدیث ہونے کا کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہوئے۔ تم ہمیں امام ابو حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہو، اور تم خود اسماعیل دہلوی کے اتنے پکے مقلد ہو۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب چھپ رہی ہے اور بولا جا رہا ہے بخاری پڑھیے، حدیث پڑھیے، مسلم پڑھیے۔ اب اس تقویۃ الایمان میں عقیدے کے نام پر کیا گل کھلائے گئے، ذرا سنیے۔ یہ کتاب دیکھیے تقویۃ الایمان، پھر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 86 ہے۔ مولانا اسماعیل لکھتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ اردو زبان میں مکر کے معنی میں نہیں کروں گا، ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا مکر کا ترجمہ، صرف لفظ مکر کو آپ ذہن میں رکھیں، اور میں لغت سے بتاؤں گا مکر کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں۔ عربی میں تدبیر کے بھی معنی میں آتے ہیں، لیکن یہ کتاب اردو میں لکھی جا رہی ہے، عربی میں نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے، اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں۔ یعنی کیا کرتا ہے ایک انسان؟ غیروں سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے، مشرک رہتا ہے، مانگتا غیروں سے ہے، بتوں سے، مگر اللہ مکر کیا کرتا ہے؟ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ لے مانگتا بت سے، اللہ دیتا ہے۔ اب لفظ مکر کے معنی کیا ہے ذرا سنیے۔ یہ کتاب مکر کے معنی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے فیروز اللغات، اردو کی سب سے معتبر لغتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی ہماری جماعت کی کسی مولانا نے لکھی۔ فیروز اللغات کا، ایک منٹ چلا گیا ہے وہ، پھر سے دیکھ لیں۔ یہ فیروز اللغات صفحہ 1277 ہے فیروز اللغات کا۔ یہاں مکر کے معنی ذرا دیکھیے، یہ مکر کے معنی پورے دیے۔ مکر عین یعنی عربی، مذکر ہے یہ لفظ، دھوکہ مکر کے معنی، فریب
दगा, छल, हीला, बहाना, बहरूप, भेस, झूठ, खिलाफ वाक़े बात, रिया, निफाक, दोरंगी, चालाकी, अय्यारी, चाल। एक भी लफ्ज़ अच्छा है? अब इस उर्दू की लुगत के इसमें आप तर्जुमा करें। अल्लाह के मकर से डरना चाहिए, यानी इस्माइल देहलवी कह रहे हैं अल्लाह के धोखे से डरना चाहिए, अल्लाह के फरेब से डरना चाहिए, अल्लाह के दगाबाजी से डरना चाहिए, अल्लाह के हीले से डरना चाहिए, अल्लाह के छल से डरना चाहिए, अल्लाह के भेस से डरना चाहिए, अल्लाह के झूठ से डरना चाहिए, अल्लाह की रिया से डरना चाहिए, अल्लाह के निफाक से डरना चाहिए। फिरोगुल लुगात का जो भी जुमला मकर के मायने में फिट करना है आप कर लो और खुद देख लो कि तुमने अल्लाह की तौहीद को क्या से क्या बना दिया। तुम्हारे नजदीक अल्लाह मक्कार ठहर कर भी तुम्हारी तौहीद बची हुई है और तुम्हें सिर्फ बाजारों की चादरें नजर आ रही है। चलिए अब आइए अल्लाह के बारे में इनका क्या अकीदा और सुन लीजिए। अभी आपने सुना कि अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया था, किसका? राय बरेली का। अब ये अभी तक तो हम गैर मुकल्लिदीन पे चल रहे थे, देवबंदी भाई इनके नाराज हो रहे होंगे, बड़े भाई इनके, यार हमारा क्यों नाम नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा तबर्रुक उनको भी दे देते हैं। आइए आप भी देखिए, आप भी कितने तौहीद के पक्के हैं। इनके सबसे बड़े अल्लामा, देवबंद की बुनियाद और इब्तिदाई शुरू वहीं से होती है। किताब का नाम है सवाने कासमी, जिल्द नंबर 1 ये मेरे हाथ में है। सवाने कासमी मौलाना कासिम नाना तवी की सवाने है। इनका मकाम क्या है ज़रा सुन लीजिए। आप इमाम अहमद रज़ा कहें, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा इनका, कहेंगे ये इमाम पाँचवें कहाँ से आ गए, बोलते हैं ना 4 इमाम है, ये इमाम अहमद रज़ा 5वें कहाँ से आ गए। आप आला हजरत कहे तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। मगर नाम क्या लिखा है मौलाना इस्माइल का, ज़रा सुनिए आगे। ये पेज ना, मैं पहला पेज ला रहा हूँ इसका, देखिए ये खैर 25 ला लिया, यहाँ मैं नहीं स्कैन कर पाया, ये मेरे हाथ में है। देखिए यहाँ उनका नाम है हजरत सैयदना अल इमामुल कबीर। इमाम भी नहीं है, इमामुल कबीर यानी इमामों में सबसे बड़े, और सैयदना यानी इमामों का, अब उसका अगर यूं तर्जुमा करे, इमामों में सबसे बड़े और फिर तमाम इमामों के सरदार। अब ये हमसे बोलते हैं, अब आला हजरत बोलते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम हजरत, ईसा अलैहिस्सलाम हजरत, रसूलुल्लाह हजरत, ये आला हजरत कहाँ से हो गए? तो मैं पूछता हूँ इमाम हुसैन इमाम, इमाम गजाली इमाम, इमाम हसन इमाम, इमाम जलालुद्दीन सूती इमाम, ये इमामुल कबीर। तो ये इमाम हुसैन इमाम हसन से भी बड़े हैं क्या? इमाम बाकर से बड़े हैं क्या? इमाम जाफर से बड़े हैं क्या? तो जो जवाब तुम यहाँ दोगे वही जवाब वहाँ फिट कर लेना। तो बहरहाल सफ़ा 25 पर इनके इमामुल कबीर मौलाना कासिम नाना तवी का मकाम लिखा जा रहा है। ज़रा देखिए क्या है। इनके वालिद थे मौलाना कासिम के असदुल्ला, उनका नाम था असद अली साहब, शेख असद अली, और कासिम नाना तवी के दादा का नाम था शेख गुलाम शाह। अब देखिए सफ़ा नंबर 25 बड़ा होके आएगा आपके सामने। लिखते हैं जनाब मौलवी साहब ने, यानी मौलाना कासिम नाना तवी ने, अय्याम तिफली में, यानी जब बचपने का आलम था, छोटे थे, ये ख्वाब देखा था कि गोया मैं अल्लाह जल्ले शानऊ की गोद में बैठा हुआ हूं। इनकी जमात में कोई अल्लाह का हाथ पकड़ ले रहा है, कोई अल्लाह की पिंडली बता रहा है, कोई अल्लाह का चेहरा बता रहा है, और ये सबसे आगे निकले, कहा तुम हाथ पैर बताते रहो, मैं तो गोद में जाके बैठ जाता हूं। सबसे आगे निकले ये। समझ में आ रही है बात? यह है तौहीद। इस टॉपिक में मैं घंटों और कई कई दिन बोल सकता हूं। यह आईना है, इनको दिखाया जा रहा है आज। बहुत तुमने लोगों को शिरक किया, अपने घर में अपने गिरेबान में झांक कर देख लो पहले। चलिए और देख लिए। अब ये गोद में बैठे, अब ये हो सकता है कोई कहे पुराने थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, अल्लाह देखेंगे, अल्लाह साहब देखेंगे उनको। आखिरी बाना यही होता है। चलिए अभी एक मौजूदा है, हो सके तो आप इनकी इस्लाह कर दीजिए, हो सके तो। हालांकि आपसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी जमात अशरफ अली थानवी की इस्लाह नहीं कर सकी, गंगोही की इस्लाह नहीं कर सकी, तो आप आज के मौजूदा इनकी क्या इस्लाह करेंगे? वो है मौलाना तारिक जमील साहब। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के इस वक्त सबसे बड़े अल्लामा हैं, तबलीगी जमात के सरबरा। उन्होंने दुआ की इज्तिमा में, उसकी ऑडियो मुझे हासिल हुई और नेट पे डली हुई है,
ہاتھ کنگن کو آرسی نہیں، کوئی میں نے کہیں سے لایا نہیں، بنایا نہیں، نیٹ پر آپ جائیے، ان کی ویب سائٹ سرچ کیجئے تبلیغی جماعت کی، خود آپ کو آڈیو مل جائے گا. میں نے صرف یہ کیا ہے اس میں، ان کی آڈیو کے ساتھ اردو کی اسکرپٹ بھی لکھ دی تاکہ آواز سمجھنے میں کہیں اگر کمی پیشی آئے تو آپ عبارت بھی پڑھ لیں کہ دعا کیسے کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ ان کے نزدیک اللہ کا مقام کیا ہے. آئیے طارق جمیل جو ابھی زندہ ہے اور تبلیغی جماعت کے سربراہ سب سے امیر اور اعلیٰ ہے اور سب سے بڑے علامہ ہیں، اجتماع میں دعا کیسے ہو رہی ذرا سنیں. اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست سے خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ یا اللہ. مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں. تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ. آجا آجا ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تو سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں. اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں. آواز تھوڑی بھری ہوئی تھی، میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار. اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور کلیئر، جب کمپیوٹر پہ آپ سنیں گے تو بہت کلیئر آواز آئیں گی کیونکہ اسپیکر سے گونج رہی ہے. طارق جمیل صاحب دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کرے کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کے اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور اب یہ اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. میں منوان جملے پڑھ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. اللہ ہم تجھے کیسے آگے آئیے دیکھیے دوسرا پھر آگے دعا یہاں تک بڑھتی ہے ان کی. اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ یا اللہ. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. اب اللہ کے لیے دیر بھی ہے اور وہ آئیں گا جمیل صاحب کے بعد. کہاں چلنا ہے بولیے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے اماں کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. اب یہ پیٹا ضرور سنیوں نہیں ہوں گا. تو یہ پٹ کے بلانے آئے ہیں. اور احمد رضا نے تو ایسا پیٹا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے. یہ وار کے پار ہے، یہ رضا کا مار کی مار.
تو اب کہتے پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آجا نا میرے مولا، تو آجا میرے مولا، ہماری جگ ہسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ جانا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہے، تو آ کے انہیں دکھا دے، یا اللہ آجا آجا، ہماری ضد مان لے۔ اب آگے سنیے، جناب میرے مولا، ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے، یا اللہ آیا آیا ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے۔ اب یہ جملے سنیے، کفریہ جملے، سراتن کفر ہے، یہ سری کفر ہے۔ تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے تیرے آگے پیچھے، یعنی اللہ کے لیے آگے پیچھے بھی ہے، معاذ اللہ۔ یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں گے، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں۔ یا اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دے۔ یہ اجتماع میں دعا ہوئی، یہ اللہ کے پاؤں بھی پکڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ کو بلا بھی رہے ہیں، آجا آجا۔ اب تصور کیجئے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مشرک مشرک مشرک، اور خود کتنے بڑے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہی ابن کثیر کا جملہ سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلوار نکالیں گا اور کیا کریں گا، پڑوسی کو کہیں گا مشرک مشرک۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون شرک کا حقدار ہوں گا، کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے؟ فرمایا جو کہہ رہا ہوں گا وہ خود شرک کا حقدار ہوں گا۔ آج وہی پوزیشن آ گئی ہے۔ چلیے آپ کے علاقے کے فیوریٹ شخصیت یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ یہ بھی صاحب بہت دنیا کو اسلام پھیلا رہے اور خود اسلام سے محروم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، واقعے کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص تھا نا، ایک بزرگ کا امتحان لینے گئے تھے، غوث پاک بھی چھوٹے تھے، تو اس نے کہا میں 10 سوال کروں گا اس بزرگ سے، جواب دے دیں گے اگر تو میں مان لوں گا یہ بزرگ ہے۔ غوث پاک نے کہا میں تو سوال نہیں کروں گا نہ امتحان لوں گا، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں بزرگوں کا ادب کرتا ہوں۔ پہنچے تو بزرگ نے پہلے ہی فرمایا تیرا یہ سوال ہے، اس کے یہ جواب ہے، اور غوث پاک سے فرمایا کہ تم بزرگوں کی محبت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں اعلان کرو گے میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں پر ہے، ان کے کاندھوں پر ہے۔ یہ واقعہ سنا ہے نا؟ اس کا جو حصہ ایک تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں اس بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی تو اسلام کا بہت بڑا مبلغ بنے گا، تو عیسائیوں کو اسلام کی طرف لائیں گا، سینکڑوں عیسائی تیرے مناظروں میں ہار کر شکست کھا کر اسلام قبول کر لیں گے، مگر تیری اپنی موت کفر پر ہوں گی۔ ذاکر نائک کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہے ہمارا۔ اب ذاکر صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام یہاں میرے ہاتھ میں بھی ہے، مانیٹر پہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس، یہ ہاتھ میں ہے میرے پاس، انگلش میں لکھی انہوں نے۔ کفر جب بولنا ہوتا ہے ذاکر صاحب کو تو وہ انگلش کا ہی سہارا لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ انگلش نہیں سمجھتی، انگلش میں کفر بول دو، اردو میں چپڑی چوپڑی باتیں کرو۔ کنسپٹ آف گاڈ جو ان کی انگلش کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 24 ہے، یہ دیکھیں پیج بھی 24 ہے یار، یہ 24 کا طالب علاج بہت چل رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ لکھتے ایک ہیڈنگ لگائی، گاڈ ڈز ناٹ بیکم اے ہیومن بینگ، کہتے ہیں خدا انسانی پیکر میں ڈھل نہیں سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ انسان ہونے کا انکار کر رہے ہیں خدا کے، کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن کہہ کیا رہے ذرا سنیے آگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سم پیپل آرگیو دیٹ گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ، بہت سارے لوگ، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، دین وائی کین ناٹ ہی ٹیکن ہیومن فرام، کیا خدا انسان بن سکتا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو وہ کیا انسانی روپ بھی لے سکتا ہے، انسان کے روپ میں آنے پر قادر ہے؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب، ہی گاڈ وشز ہی کین بیکم اے ہیومن بینگ، اگر خدا چاہے تو وہ انسان کے پیکر میں آ سکتا ہے، انسان بن کے زمین پر آ سکتا ہے، بٹ لیکن
then he no longer remains God, he becomes the qualities of God. He human being in many respect are completely compatible. وہ کہتے ہیں کہ مگر ہوگا یہ کہ اگر خدا انسانی شکل میں آ جائیں گا تو وہ پھر خدا نہیں رہیں گا، اس لیے کہ خدا اور انسانیت کی جو خصوصیات ہے اس میں بہت تضاد ہے۔ اب یہاں پر میں ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو، سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا انسانی شکل میں آ نہیں سکتا، یہ ہیڈنگ لگائی انہوں نے، لیکن عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ وہ قادر ضرور ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان بن کر آ جائے، اور اگر وہ انسان بن کر آئیں گا تو پھر خدا نہیں رہیں گا۔ اب آپ کہیں گے یار وہ تو انسان بننے کا انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ انکار نہیں کر رہے بلکہ خدا کا انسان بننا ممکن مان رہے ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، حالانکہ بہت دشوار منزل ہے یہ علم کلام کی، لیکن بہت آسان کر کے انشاءاللہ میں آپ کے ذہنوں میں اتار دوں گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کے تعلق سے دو چیزوں پر ہے، ایک ہے ممکن اور ایک ہے محال۔ کتابیں آپ عقائد کی دیکھ لیں، محال کیا ہے اور ممکن کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور اللہ کے لیے چیزیں ممکن بھی ہے۔ جیسے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے، عورت حاملہ ہوتی ہے، عورت کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر ممکن ہے، اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو درخت سے انسانوں کو پیدا کرے، قادر ہے، یہ ہے ممکن۔ ممکن ہے، کرتا نہیں ہے ایک الگ بات ہے، اس کی قدرت، اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ عورت سے ہی بچہ پیدا ہو، لیکن وہ قادر ہے اگر وہ چاہے تو جھاڑ سے، درخت سے بچے پیدا کرے، وہ چاہے تو زمین سے انسان کو اگا دے، ممکن ہے، یہ ہوتا ہے ممکن۔ بارش آسمان سے برستی ہے، اللہ قادر ہے کہ بارش آسمان سے نہ برسائے، زمین سے فوارے نکلے، ممکن ہے، قادر ہے۔ مگر ایک عقیدہ ہمارے نزدیک، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے بعض چیزیں محال ہے، اللہ چاہ کر بھی نہیں کرتا، اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے بعض چیزوں کا ماننا، محال ماننا، یہ عقیدے کی جان ہے۔ جیسے عیب اللہ کے لیے محال ہے، جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال، کسی کی غیبت کرنا اللہ کے لیے محال، یہاں تک کہ علماء نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے لیے بچہ پیدا کرنا اس کے لیے محال، اپنی بیوی رکھنا محال، خود اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، محال ہے یہ۔ اگر کوئی بیوقوف کھڑے اور کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کیا اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا؟ تو کہا جائے گا نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے محال ہے، اس کی ذات کے لیے محال ہے کہ وہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا، اپنی بیوی نہیں بناتا، اپنا کسی کو بچہ نہیں بناتا، وہ بچہ جننے سے پاک، یہ محال ہے، اس کو نیند آئے یہ محال ہے، وہ سو جائے محال ہے، وہ کمزور ہو جائے یہ محال ہے، جتنے عیوب ہیں اللہ کے لیے سب محال ہے۔ تو اسی طرح انسان بن کر آنا یہ بھی محال ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو ممکن مانتے ہیں، اور محال کو ممکن ماننا یہ خود کفر ہے۔ اسی کتاب کے صفحے 25 پر ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک اور عبارت لکھی، وہی کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر اسلام، صفحہ 25 لکھتے ہیں مور ایور اف گاڈ ٹیکس ہیومن فرام، اس کے علاوہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر خدا انسانی روح اختیار کر لے، دا سیم ہیومن کین ناٹ لیٹر بیکم گاڈ، اگر خدا انسان بن بھی جائے تو پرابلم یہ آ جائے گی کہ پھر وہ انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا۔ یہ عجیب پگلا پنا ہے ان کا، جس خدا کو آپ انسان بننے پر قادر مان رہے ہیں اس کو پھر انسان بننے کے بعد خدا بننے پہ قادر کیوں نہیں مان رہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک تو یہ محال ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو ایک معاملہ ہے، جو محال اور ممکن کے بھی فرق کو نہیں سمجھتے، اور یہ چلے ہیں تبلیغ کرنے، اسلام سمجھانے چلے ہیں، اور خود ابھی تک اسلام نہیں سمجھ پائے ہیں۔ چلیے، ابھی تک آپ نے خدا کے بارے میں کیا سمجھا؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے اللہ کسی کا، اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے؟ پنڈلی بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب ہے۔ اور آپ ابھی ذاکر صاحب کے بقول سن رہے تھے کہ اللہ چاہے تو انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو ابھی کہا آ سکتا ہے، بہت پہلے دیوبندی بڑے ہوشیار نکلے، ان کو پتہ چل گیا تھا گویا کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ سکتا ہے آ سکتا ہے، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ غیر مقلد کوئی خدا اتار دے اپنا یہ خدا چھوڑ دو پہلے، تو انہوں نے خدا چھوڑا۔ میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اب دلیل دے رہا ہوں، کتاب کا نام شیخ الاسلام نمبر، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، اور روز نامہ
الجمیت دہلی کا شیخ الاسلام نمبر. دیوبندیوں کے شیخ الاسلام کون ہے؟ شیخ حسین تانڈوی صاحب, مولانا محمد حسین تانڈوی. شیخ مدنی, اسد مدنی کے ابا حضور, اسد مدنی کی رائے ان کی دستخط کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے, یہاں پہ ہے, اب مانیٹر پہ آپ کو نظر آئیں گی. اس کتاب میں ان کے مرنے کے بعد ایک نمبر نکالا گیا اور ان کی تعریف میں مضامین لکھے گئے. چنانچہ مولانا عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی نے ایک مضمون لکھا محمد حسین تانڈوی کے بارے میں, ذرا سنیے کیا ہے. صفحہ نمبر 113, یہ دیکھیے, یہ صفحے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ اسد مدنی کی دستخط ہے, 1 جولائی 98 کو یہ کتاب دوبارہ ری پرنٹ ہو کر پبلش ہو کر آئی سامنے. صفحہ نمبر 113, یہ پورا اسکین پیج آپ کے سامنے. ابھی عبارت سنیں آپ, میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی جو دیوبند کے ہے, تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا کو بھی اس کے